الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على محمد الذي ختم الله برسالته كل رسالات السماء فكانت رسالته مسك الختام وكان النبي خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين الذين نشروا القرآن في أرض الله حتى آتاهم اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والبرهانه الرشيد: اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ آقا نامدار کے لیے. جملہ حاضرین مجلس میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کہ جس عظیم الشان محفل کا انعقاد چودھری عدنان صاحب، چودھری عمران صاحب اور میاں معظم بشیر صاحب ہر سال کرتے ہیں اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے مرشد خانے کے فیض اور نصرت سے یہ محافل جاری و ساری رہتی ہیں. اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جیسے کہ صاحب مسند صدارت الحاج الحافظ پروردہ آغوش ولایت تصویر شیخ الحدیث نواسہ ابو الحسنات پیر سید نظر حسین شاہ الحسینی والحسنی حفظہ اللہ تعالی اس محفل کی صدارت فرماتے ہیں اور تمام مریدین اور حلقہ احباب کو اپنے فیض سے مستفید فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین متین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، جو بھی لوگ اس تاریخی مسجد میں تشریف لے کر آئے ہیں، تاریخی اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بابرکت قدمین شہنشاہ ولایت کے بھی لگے اور اس علاقہ جات میں عقیدہ حق اہل سنت کی ترویج، تبلیغ، اشاعت نہ صرف علمی لحاظ سے بلکہ سوٹے اور ڈنڈے کے لحاظ سے، کیونکہ تنظیمات کائنات یا دنیا میں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو شخص یا جو آستانہ میدان میں عقیدہ حق اہل سنت کی نصرت کے لیے نکلتا ہے، اس کے احسانات اہل سنت پر دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں معلوم ہے کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائے ہیں اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں آ ہی وہ سکتا ہے کہ جس کی منظوری پہلے اس در سے ہو جاتی. ایسی محافل میں یا یہ جو ترویج ہے، یہ جو ہمارا طریقہ ہے برصغیر میں یا باہر برصغیر سے میلاد مصطفیٰ منعقد کرنے کا یا جشن ولادت منانے کا، اس پر اعتراضات وارد ہوتے آئے ہیں اور یہ بہت پرانے اعتراضات ہیں کہ جن کے کافی و شافی جوابات، مدلل جوابات ہمارے متقدمین آباء و اجداد دیتے آئے ہیں. لیکن آخر میں بات یہی نکلتی ہے کہ انشراح صدر اور مانے گا وہی شخص کہ
کہ جس کے دل میں حب مصطفیٰ کا نور اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے۔ اب اگر میلاد کی بات من حیث الولادہ کی جائے تو یہ بہت بعد کی بات ہے، جو ظاہری ولادت ہے، کیونکہ ہمارے آقا آخر الزمان سید الانبیاء خاتم الانبیاء کا فرمان ہے کہ کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ یہ مت گمان کرنا کہ ولادت میری عام الفیل کے چند ماہ یا چند سال بعد ہوئی، میری ولادت تو بعد کی ہے اور بعثت سب سے آخر میں ہے، لیکن جان جاؤ کہ نور کی تخلیق کے حساب سے اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہو۔ جب اللہ کی پہلی مخلوق ہے رسول اکرم علیہ السلام، تو ہم اس مخلوق کی آمد کی خوشیاں کس طرح نہ منائیں، اور جن کو اللہ رب العزت خود نور فرما رہا ہے۔ محدثین کے استاذ ہیں جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ ولادت کے دن کی تحدید کے حوالے سے تو اہل سنت میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 10 ربیع النور کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 11 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مدارج النبوہ میں شیخ محقق عبدالحق الدہلوی فرماتے ہیں اس میں سے اصح القول، سب قولوں میں سے صحیح ترین قول وہ ہے کہ جس پر اہل مکہ کا عمل ہے۔ اور اہل مکہ کا عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب 12 کی شہری ہوتی ہے، مکہ والے اس مکان کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ بدعت کا اعتراض یہیں پر دم توڑ جاتا۔ آج کے لگائے گئے اعتراضات بدعت ہیں یا وہ عمل بدعت ہے جس کو 150 سال پہلے 200 سال پہلے اہل مکہ خود کرتے آئے، کیونکہ وہ ولادت کی رات آقا علیہ السلام کے اس مقام پہ چلے جاتے کہ جہاں پر نور مصطفی کا ظہور ہوا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب ولادت کے ایام کی تحدید میں اختلاف ہے، لیکن امت اس دن پر متفق ہے کہ جب نطفہ زکیہ مصطفی صلب اب میں سے رحم مادر میں منتقل ہوا، یعنی جب نور ابھی منتقل ہوا ہے رحم مادر میں، اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا حج کے ایام میں سے، تشریق کے ایام میں سے بھی جمعے کا دن، جب نور مصطفی منتقل ہوا رحم مادر میں۔ اور امام احمد بن حنبل امت کو فتویٰ دے کر گئے، کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ہم محدثین کے نزدیک سب سے افضل اس لیے ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر سے بھی اس لیے افضل ہے کہ اس دن میں نور مصطفی کا انتقال رحم مادر میں ہوا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، آستان علی شہنشاہ ولایت۔ ہم ولادت پہ اٹکے ہیں۔ محدثوں کا استاد احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ تمام ایام میں سے جمعے کا دن سب سے افضل صرف ایک سبب سے ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ آقا کا نور صلب اب میں سے رحم مادر میں منتقل ہوا۔ اور اب آگے عمل دیکھو کہ جب ابھی یہ نور منتقل نہ ہوا تھا، مکہ میں کیا فضا تھی، کیا عالم تھا، کیا چل رہا تھا۔ تو اصحاب سیر و تواریخ کہتے ہیں
کہ مکہ کے حالات یہ تھے کہ فصلیں سوکھی پڑی تھی. جب ابھی نور منتقل نہ ہوا تھا مکہ میں فصلیں سوکھی پڑی تھی اور حیوانات لاغر و ناتواں تھے. درخت پھل نہ دے رہے تھے اور پھول کھل نہ رہے تھے. لیکن جب یہ خوشخبری ملتی ہے کہ مومنین کی ماں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ امید سے ہیں مکہ میں ہریالی چھا جاتی ہے، فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، جانور توانا ہو جاتے ہیں اور فروا ہو جاتے ہیں اور پھول کھل جاتے ہیں. یہ عالم جب مکہ والے دیکھتے ہیں اس دن کو نہیں، اس مہینے کو نہیں، ان مہینوں کو بھی نہیں، بلکہ پورے سال کو نام کیا دیتے ہیں؟ سنۃ الفتح والابتہاج، خوشی کا سال. یہ عمل کن کا ہے کہ جو ابھی مکہ میں تمام دنیا کے بدتر مشرکین ہیں اور کفار ہیں، لیکن وہ اس نور کی منتقلی کے آثار دیکھتے ہوئے، رحمتوں کے آثار دیکھتے ہوئے صرف ایک دن کو نہیں، چند دنوں کو نہیں، ایک مہینے کو نہیں، چند مہینوں کو نہیں، بلکہ پورے سال کو نام دیتے ہیں خوشیوں کا سال. سوال اعتراض پہ یہ ہے کہ آج اگر اعتراض ولادت پہ کیا جائے، صرف ولادت پہ، اور عمل اگر دیکھا جائے مکہ والوں کا، اور وہ ولادت کا عمل بھی نہیں، صرف منتقلی نور کا عمل ہے کہ جب وہ یہ خوشخبری سنتے ہیں کہ سیدہ آمینہ امید سے ہیں اور یہ خوشحالی پورے مکے میں چھائی ہے، وہ بدتر مشرک ہو کے سال کو نام دیں سنۃ الفتح والابتہاج، اور تم رسول کا کلمہ پڑھ کے ولادت کی خوشیاں منانے والوں پر فتویٰ لگا، اعتراضات کرو. یہ کیسا امت ہونے کا حق نبھا رہے ہو؟ اس پر ہم بھی سوال کرتے ہیں، اور سوال بریلی کے تاجدار کی بارگاہ سے ہوا. وہ قاطع شرک و بدعت، وہ قامع الدلالہ، تمام باطل مذاہب کی موت کا نام ہے احمد رضا. بے شک بے شک. آپ یہ عمل دیکھتے ہوئے، یہ اعتراضات سنتے ہوئے، آقا کی شان میں اس فرقے کی تنقیص سنتے ہوئے فرماتے ہیں ذکر روکے، ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مرتد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. یہ کیسی امت ہے؟ اور یاد رکھو یہ اعتراضات اس بنا پر نہیں ہے کہ ولادت ہم قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے یا نہیں کیا، یا اس بنا پر نہیں ہے کہ ہم احادیث سے ولادت کا اس بات نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی بنا پر ہے. اگر ولادت کی خوشی منانا اور اس کا اس بات خود آقا کی زبان سے ثابت ہو جائے تو اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، پڑھو حضرت قتادہ کا یہ فرمان اور یہ حدیث جو نقل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صیام یوم الاثنین. صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سموار کا روزہ تواتر کے ساتھ رکھتے ہیں، اس میں کوئی ناغہ نہیں کرتے، اس میں مواظبت اختیار کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب لعلیں گویا ہوئے، فرماتے ہیں ذالک یوم ولدت فی، اے صحابہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں سموار کا، یہ عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن تمہارا نبی اس جہاں میں تشریف لایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ شہنشاہ ولایت، تاجدار انبیاء امت کو درس دے رہے ہیں کہ اگر کبھی تم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی دلیل کیا ہے، کیا صحابہ نے منایا، کیا رسول اللہ نے منایا، تو ان کو یہ روایت بیان کر دینا۔ ارے خوشیاں منانا تو بہت کم چیز ہے، رسول اللہ اپنی ولادت کے دن عبادت رب کر کے امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا، اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یہاں ولادت فرمائی، اس دن خود حبیب خدا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں روزہ رکھنے کی صورت میں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں خوش ہونا اور ذکر کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے یہ عمل کرنے کے، اور روایات موجود ہیں۔ یہ روایت خود سرکار دو عالم کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بولو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نور مصطفی جن اسلاب میں سے ہوتا ہوا آیا، ایک ایک صلب طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ نور مصطفی جن جن ارحام میں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، ایک ایک رحم پاک بھی ہے اور دوسروں کو پاک کر دینے والی بھی ہے۔ خود رسول اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ اس کتاب میں سے ہے کہ جس کو تم مجمع میں لہرا کر دلیلیں پیش کرتے ہو، یا جن کتابوں سے تم دلیلیں مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ، جب بنی نو انسان میں سے چننے کی باری آئی نا، تو اللہ رب العزت نے بنی آدم میں سے بنی اسماعیل کو چنا۔ اب بنی اسماعیل کون ہے؟ یہ اجداد مصطفیٰ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من بنی اسماعیل بنی کنانہ، جب بنی اسماعیل میں سے چننے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے بنی کنانہ کو چنا۔ یہ بنی کنانہ کون ہے؟ یہ قبیلہ مصطفیٰ۔ پھر آقا علیہ السلام گویا ہوئے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، جب بنی کنانہ میں سے چننے کی باری آئی تو اللہ نے قریش کو چنا، قریش والوں کو چنا۔ پھر کیا فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ بنی ہاشم من بنی قریش، بنی قریش میں سے چننے کی باری آئی تو میرے جد امجد بنو ہاشم کو چن لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَانِي من بنی ہاشم، اور تمام دنیا کے بعد، تمام بنی نو انسان کے بعد، بنی اسماعیل کے بعد، بنی کنانہ کے بعد، بنی قریش کے بعد، بنی ہاشم کے بعد، تمام روئے ارض پر جب اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو چنا، اپنے قرب کے
کے لیے, اپنی حب کے لیے, اپنی معرفت کے لیے, سیادت کے لیے, تاجدار ختم نبوت کے لیے, وہ شخص آپ کا اور میرا نبی محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, مرحبا مرحبا. اگر اب بھی اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ پر ابھی بھی اتقان نہ ہو تو اٹھاؤ بیہقی کی دلائل النبوہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے لم یزل اللہ ینقلنی من اسلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفا مہذبا لا تنشعب شعبتان الا کنت فی خیرہما. کہ اللہ نے مجھے آدم سے لے کر عبداللہ تک, حوا سے لے کر آمینہ تک, جب جب میرے نور کو منتقل کیا, پاک رحم کو چنا, طیب صلب کو چنا, حتیٰ کہ میں صلب عبداللہ میں آ گیا, پھر حتیٰ کہ میں رحم آمینہ میں آ گیا. اللہ مجھے صاف کر کے بھیجتا گیا, پاک کر کے بھیجتا گیا, مصفن, صافی, مہذبن, تہذیب دیا ہوا, لا تنشعب شعبتان. جب جب اللہ تعالی نے انسانیت کو دو فرقوں میں تقسیم کیا, ایک میں حق رکھ دیا, ایک میں باطل رکھ دیا, میں ہر بار حق والوں کے صلب میں آتا. یہ ہے ابھی اختصار کے ساتھ ایمان والدین مصطفیٰ. آپ کے ہی جد, آپ کے دادا عبد المطلب. مدارج النبوہ میں یہ روایت نقل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ خوشی ملی نا کہ میرے ہاں پیارے سے پوتے کی ولادت ہوئی, کنت اطوف بالکعبہ, اس وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, کعبے کا طواف کر رہا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ اچانک سے مقام ابراہیم کی جانب سجدہ ریز ہو جاتا. اچانک کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھک جاتا ہے. پھر جب میں غور سے سنتا ہوں کعبے میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے, کعبہ کچھ بیان کر رہا ہے. اب آواز کیا آ رہی ہے؟ کعبے میں سے یہ آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس المشرکین والارجاس الاسنام. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور کعبہ دلیل کیا دے رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا کیوں ہے؟ کعبہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ رب میرے محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, دو ہاتھوں کے نعرہ مارو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, آستانہ علیہ شہنشاہ ولایت. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کیوں؟ یہ دلیل دے رہا ہے کعبہ کہ آج محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو چکی ہے, اور آج مجھ کعبے کو خدا نے بتوں کی نجاست اور مشرکین کی ارجاس سے پاک کر دیا. صرف یہی نہیں, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کعبے میں دیکھا کہ ان کے جو مشرکین نے بنائے, ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے جھوٹے خدا,
جھوٹے اسنام کسی کو وہ بارش کا خدا بنا رہے ہیں، کسی کو سورج کا رب بنا رہے ہیں، کسی کو کھیتی باڑی کا رب بنا رہے ہیں، کسی کو دولت کا خدا بنا دیا، کسی کو حسن کا خدا بنا دیا۔ گویا تمام وہ جھوٹے خدا جو مشرکین نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر کعبے میں سجائے تھے، تمام کے تمام اپنے منہ کے بل زمین پر گرے پڑے۔ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر تمام کے تمام بت زمین پر گرے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ان کا سب سے بڑا اپنا بنایا ہوا خدا جس کا نام ہبل، اس میں سے آواز آ رہی ہے، وائے آج محمد کی ولادت ہو گئی اور رحمت کے بادلوں نے انہیں اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ یہ کعبہ ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہا ہے، بتوں کو توڑ رہا ہے اور ان نجاستوں کو اپنے اندر سے نکال رہا ہے، اور رب کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یہ مجھے جو پاکی ملی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے۔ سامعین گرامی قدر، کیا چل رہا تھا مکہ میں؟ سب جانتے ہیں، حسان ابن ثابت مداح مصطفیٰ، نعت خوان مصطفیٰ، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ مصطفیٰ خود جن کو منبر پر کھڑا کرتے اور کہتے ہیں حسان میری نعت پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی میں 8 سال کا، اور میں نے یہ سنا اور دیکھا کہ اچانک سے مکہ میں ایک کوہرام مچ گیا ہے، ایک یہودی اونچی آوازیں لگا کر سب کو طلب کر رہا ہے، آوازیں دے کر بلا رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ آج جو آثار نظر آ رہے ہیں ہماری کتابوں کے علم کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ آخری نبی محمد ابن عبداللہ پیدا ہو چکے، اور بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی، اور یہ نبوت کو ختم کرنے والا نبی ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ابھی رہا سات مصطفیٰ، ابھی معجزات بعثت کے بعد ہیں، کیونکہ جو عمل پہلے ظاہر ہو اعلان نبوت سے اس کو عقیدے کی زبان میں ارہاس کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدمات ہیں جو بعد میں اعلان نبوت کو اور ادعائے نبوت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ارہاس کا معنی ہے بنیاد، یہ ارہاسات مصطفیٰ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سے بھی سب سے فصیح ہوں، بلیغ ہوں، سب سے زیادہ پیاری زبان رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ کلمات رکھنے والا ہوں۔ لِأَنَّنِي أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اللہ نے مجھے کلمات کی جمع عطا فرمایا۔ انا افصح العرب لاننی من قریش وشربت لبن معز بنی سعد بن بکر، کہ میں افصح العرب اس لیے ہوں کیونکہ میں قریش میں سے ہوں، اور میں نے دودھ پیا ہے بنی سعد بن بکر کی بکریوں کا، اور یہ بنی سعد بن بکر قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رضاعت ماں ہے، رضائی ماں رسول اکرم علیہ السلام کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ پنگھوڑے میں آقا علیہ السلام ہوتے، ہم اکثر دیکھتے کہ آقا پنگھوڑے میں موجود ہیں اور انگلی حرکت کر رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس جانب آقا کی انگلی گھوم رہی ہے چاند اوپر اس طرف حرکت کر رہا۔ اور آج کا ملا کہے کہ ہم ان جیسے اور وہ ہم جیسے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے
اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانگا۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے رات۔ یاد رکھو کہ آج شان مصطفیٰ میں معاذ اللہ نقص نہیں نکالے گا الا وہ شخص کہ جو خود نقص کی پیداوار ہے، جو خود نقص کی پیداوار ہے۔ کیونکہ اگر سورج تپتا ہوا نہار منہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور چند لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ کیا تیزی سے سورج چل رہا ہے، کیا اس کی تیز کرنیں ہیں، کیا اس کی حرارت ہے جلا دینے والی، اور ساتھ میں کھڑا ہوا ایک اندھا کہے کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، سورج تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی تشریح پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں کہ کون دیکھ سکتا ہے کرامات مصطفی کو، کون دیکھ سکتا ہے عظمتوں کو رسالت کی؟ فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، ارے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو یاد رکھو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پیغام لے لو آقا علیہ السلام کی ذات کے متعلق عقیدہ کیا بنانا، عقیدہ اس امام عشق و محبت والا بنانا ہے جس کو امام بوسیری کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان فضل رسول اللہ لیس لہ حد، کہ آج اگر غیر ہمیں کہیں کہ تم عظمت مصطفیٰ بیان کرنے میں غلو کر رہے ہو، فضل مصطفیٰ حد سے زیادہ بیان کر رہے ہو، یہاں شرک کا شائبہ ہو جائے گا، تم زیادہ علو پر لے کے جا رہے ہو۔ امام بوسیری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی فضیلتیں، رسول اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے فضائل کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، علماء آئے، اصحاب گزرے، ائمہ آئے، محدثین آئے، شمائل اکٹھے کیے، اوصاف مصطفی بیان کیے، مداح مصطفیٰ بیان کی، نعت مصطفیٰ پڑھی۔ زہیر ابن کعب نے قصیدہ سعاد بانت لکھا، قصیدہ لامیہ لکھا، امام بوسیری نے قصیدہ بردہ لکھا۔ ارے تمام لوگ آتے گئے، اوصاف مصطفیٰ لکھتے گئے، نعت مصطفیٰ پڑھتے گئے، شمائل مصطفیٰ بیان کرتے گئے، اوصاف مصطفیٰ بیان کرتے گئے، لیکن بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے قصہ تمام کر دیا، کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ ہم کتابوں میں کہاں سے جمع کر لیں؟ ہم اتنی طاقت علم کی کہاں رکھیں؟ ہم اتنی قدرت کہاں رکھیں کہ ہم اوصاف مصطفیٰ کو جمع کر سکیں، ہم ذات مصطفیٰ کو بیان کر سکیں؟ آپ فرماتے ہیں پوری زندگی نہیں، پورے اوصاف نہیں، پوری کرامات نہیں، پورے فضائل نہیں، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اور آج اس گزرتے ہوئے ماہ کے ساتھ ہم سنی ہر سال جیسے ولادت مصطفیٰ میں ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں شریعت مصطفیٰ کے مطابق بسر کریں، کیونکہ اگر سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ کی سیرت کو فالو کرنے کا ہے کوئی شخص تو وہ صحیح العقیدہ سنی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم درویش لاہوری کے اسی پیغام کے مطابق چلیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم دین مصطفیٰ سے مخلص ہو جائیں،
شریعت مصطفیٰ کو اپنا بچھونا اوڑھنا بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں، تو آج بھی اقوام عالم کیسر و کسریٰ کی طرح ہمارے قدموں میں آ سکتی ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سے وفا کرنی ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔